مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل فرما دیجئے اے میرے پیارے محبوب انما انا بشر مثلکم گزینش کہ میں تمہاری مثل آدمی ہوں تمہاری مثل آدمی ہوں بشر ہوں یوحیٰ الیہ میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد. دوسرا فرمایا گزینش کے معبود برحق تمہارا الہ واحد ایک خدا ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت کے ایک حصے کا ترجمہ نازل ہوا. اس آیت مبارکہ میں انما دو بار ہے، ایک بار ہے انما، دوسری بار ہے انما. اور انما اور انما یہ حصر کا کلمہ ہے، یہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور جملے میں ایک نسبت ہوتی ہے. اور جیسے ما انا، ما اور الا، یہ بھی حصر الا ما کے بعد آ جاتا ہے، یہ حصر کا افادہ کرتا ہے. انما بھی حصر کا افادہ کرتا ہے. اب حصر یہ ہوگا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں. اور جو تم اعتقاد رکھتے ہو ایک اس کے مخلاف متکلم کے اعتقاد رکھتے ہیں، جو تم اعتقاد رکھتے ہو ایسا نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم. اب اس سے جو حصر کا کلمہ ہے تو اس میں ایک کلمہ، ایک کلام ایجابی تو دوسری سلبی ہوتی ہے. ایک ایجابی اور دوسری سلبی. اس سے پتہ چلتا ہے، پھر اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، اس سے پہلے یہ ہے کہ حصر کے دو قسم ہیں. ایک حصر قصر قلب ہے. قصر قلب میں متکلم کا جو مخاطب ہوتا ہے وہ متکلم کے اعتقاد کے خلاف کا عقیدہ رکھتا ہے، اور پھر متکلم اس سے جب کلام کرے گا اس کے اعتقاد کا عکس کرے گا. جیسے قرآن مجید میں بہت زیادہ مذکور ہے، جہاں بھی یہ حصر آتا ہے اس کو قصر قلب کہتے ہیں. اور دوسرا قصر افراد ہوتا ہے، مخاطب اشتراک کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن وہاں قصر افراد کیا جاتا ہے کہ یہ حکم اس میں بند ہے اس سے نفی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخاطبین جو تھے وہ کفار منکرین ہیں. جب آیت نازل ہوئی انما انا بشر مثلکم، اس سے پتہ چلتا ہے بظاہر کہ منکرین مشرکین آپ کی بشریت کے منکر تھے،
ان کا اعتقاد تھا کہ آپ بشر نہیں ہیں، ان کا اعتقاد بشریت کا انکار تھا۔ تو پھر متکلم اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ جل شانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو ان کے اعتقاد کا عکس کیا گیا۔ میں بشر ہوں، ایسا نہیں ہے جیسے تم اعتقاد رکھ رہے ہو بشریت کا انکار، میں بشر ہوں۔ یہ کسر قلب ہو گیا۔ ان کا اعتقاد یہ ہو کہ آپ بشر نہیں ہیں، پھر کلام کیا گیا ان کے اعتقاد کے رد کے لیے کسر قلب، جنہوں نے نفی کی آپ سے جس حکم کی، اسی حکم کا آپ کے لیے اثبات کیا گیا۔ انہوں نے نفی کی آپ کی بشریت کے اپنے اعتقاد میں بشر نہیں، تو پھر آپ نے بشریت کا اثبات کر کے ان کے اعتقاد کی رد کی۔ یہ ایک کسر قلب ہوتا ہے۔ انہیں فرمایا منافقین کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقوں کو کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، انما، یہاں بھی انما ہے، انما نحن مصلحون، ہم تو اسلام میں بند ہیں۔ فرمایا گیا فساد نہ کرو، انہوں نے کہا فساد، ہم تو اسلام میں بند ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ ان کے اعتقاد کی رد کی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم اسلام میں بند ہیں، فساد کی طرف تجاوز نہیں کرتے، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون، فساد انہی میں بند ہے، اصلاح کی طرف تجاوز نہیں کرتے۔ اب یہ بات ہے کہ منکرین مشرکین وہ آپ کی بشریت کے در منکر نہیں تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، حسن کے ساتھ ہے کہ میں بشر ہوں، بشریت تمہاری مثل، میں بشر ہوں۔ یہ ان کے اعتقاد کی رد ہے کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر ہوں، کہ آپ فرمائیں میں تو بشر ہی ہوں، تمہارے اعتقاد جو ہے وہ خلاف واقع ہے، میں بشر ہی ہوں۔ یہ دعویٰ کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر ہوں، بشریت کے منکر تو نہیں تھے۔ یہ سوال ہے کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر نہیں تھے، بلکہ آپ میں بشریت کا حسر کر کے رسالت سے انکار کرتے تھے۔ ما انت الا بشر مثلنا فقالوا بشر یہدوننا فکفروا به، کہنے لگے کیا بشر ہمیں ہدایت دیتا ہے؟ تو بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن قل انما انا بشر مثلکم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بشریت کے منکر تھے، تب ہی بشریت کو آپ نے اپنے میں حسر کیا اور ان کے اعتقاد کی رد کی۔ یہ اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب، یعنی دو جواب ہیں، ایک جواب آگے آتا ہے، ایک پہلے حصے میں دو جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کی بشریت کے منکر نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ سے ایسے سوال کیے تھے جو خود نہیں کر سکتے تھے، آپ سے سوال، لیکن سوال تعلق طور تھا، انادن، ایک سوال ہوتا ہے استفسار، اور یعنی استفسار ہوتا ہے اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے بطور تعلق سینہ زوری، الزام دینے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، اور اپنے آپ کو بالا اور بلند رکھنے کے لیے، انکار کو پکا کرنے کے لیے
زندگی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو انکار، بشریت کا انکار نفس الامر میں نہیں کرتے تھے، لیکن آپ سے ایسے سوال کرتے تھے کان و طور جو وہ بشر کی شان کے لائق نہیں تھے۔ بشر من حیث بشر، یہ بشر من حیث بشر ایک مرتبہ ہے، تو بشر من حیث بشر کی شان سے وہ افعال نہیں تھے۔ مثلا قرآن مجید میں جہاں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ باتیں کی کہ ہمارے لیے یہ پہاڑ ہٹا دو، مکہ شریف کے زمین سے پہاڑ ہٹا دو اور زمینوں سے پہاڑ ہٹا دو، باغ لگا دو، اور کبھی کہتے آپ آسمان کی طرف ایسے اوپر کو چڑھیں، چشمے جاری کریں۔ یہ قرآن مجید میں پچھلے سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ نے مایا وہ سوال کرتے آپ سے ایسے سوال جو خود بشر تھے اور وہ کام بشر کے لائق نہیں تھے، اور وہ بھی اس کو ادراک کرتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن باوجود اس کے آپ سے سوال کرتے تھے۔ تو پھر وہ منکر نہیں تھے بشریت کے، لیکن قائم مقام منکر کے کھڑا کیے گئے۔ متکلم فصیح بنی ہو گئے، ایک منکر نہیں ہوتا لیکن ان کے عادات اور اس کے افعال اور کردار سے انکار پتہ چلتا ہے، تو اس غیر منکر کو منکر کی جگہ کھڑا کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ بشریت کے منکر نہیں تھے، لیکن سوال ایسے کرتے تھے جو خود سمجھتے تھے کہ یہ کام بشر کی طاقت سے بغیر ہیں۔ جب خود بشر تھے وہ سمجھتے تھے، باوجود اس کے آپ سے وہ افعال چاہتے تھے، طلب کرتے تھے، نہ معجزتاً خارق عادت طور بلکہ عناداً اور جسارتاً حضور کی رسالت کا انکار کرنے کے لیے عناداً کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ ادھر یعنی ان کو بشر کو بشریت مانتے تھے آپ نے، لیکن سوال ایسے کرتے تھے جو بشر کی شان سے لائق نہیں ہے۔ من حیث بشر، قطع نظر معجزات سے اور خوارق عادات سے، من حیث بشر، بشر کی شان سے نہیں تھے۔ وہ آپ سے وہ افعال طلب کر رہے تھے اور وہ بھی عناداً۔ تب گویا کہ تھے تو بشریت کے مان منکر، لیکن ان کو منکر کھڑا کر کے متکلم فصیح بلیغ نے ان کے ساتھ کلام کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ فساد بلاغت میں کہ متکلم فصیح بلیغ کبھی کبھی مقتضی حال کے مطابق کلام کرتا ہے، کبھی مقتضی غیر مقتضی حال کے مطابق کلام کرتا ہے۔ وہاں منکر کو غیر، جیسے کہتے ہیں ایک آدمی کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کہتا ہے یہاں نماز فرض ہے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن اس کو پتہ ہے، لیکن اس نے اپنے علم کے مقتضا کے مطابق عمل نہیں کیا۔ گویا کہ اسے علم نہیں ہے، جاہل ہے، اس عالم کو جہل کی جگہ کھڑا کر کے اس کے ساتھ کلام کی گئی ہے۔ یہ ہے فصاحت اور بلاغت میں، علم معانی میں وہ مانتے تھے آپ کی بشریت کو، لیکن آپ سے ایسے افعال طلب کرتے تھے جو خود جانتے تھے کہ بشر کی طاقت سے غیر ہے، منکرین تھے۔ جب بہن ہے تو پھر ان تھے مکر بشریت کے، لیکن ان کو بشریت کا منکر قرار دے کے ان کے ساتھ کلام دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، حیا کرو۔ ایسی باتیں کو مانتے ہو جو تم خود نہیں کر سکتے، میں
جی بھیجا کیوں؟ مجھے اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے. یہ ایک چیز ہے. قل انما انا بشر مثلکم، یہ حقائق ہیں اور یہ ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ہے. جو فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جس حکم میں تو اسی کے اندر فرمایا لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، حتیٰ کہ زمین سے ہمارے لیے چشمے اگائے، چشمے نکالے. او تکون لک جنت من نخیل، تمہارے باغ ہوں عنب، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء، جب تو آسمان ہمارے اوپر ڈال، آسمان ہمارے سروں کے اوپر پھینک دے، کما زعمت علینا بسفر، اور تقتیہ جب تم لے اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے ہمارے، اور تک کا السماء ہے نا. یہ وہاں بھی آپ نے فرمایا تھا، اللہ پاک نے فرمایا قل اے پیارے محبوب فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول ہوں، بشر رسول. یہ افعال تھے جو وہ تعنت اور سینہ زوری طور، انعاد طور، ہٹ دھرمی طور آپ سے طلب کرتے تھے. تو گویا کہ وہ مانتے تھے آپ کی بشریت کو، لیکن ان کو بشریت منکر قرار دے کے قائم مقام منکر کے کھڑا کیا گیا. اور متکلم فصیح بلیغ کبھی کبھی عالم کو غیر عالم کی جگہ کا کھڑا کر کے کلام کرتا ہے، وہاں ایک فصاحت ہوتی ہے. قل انما انا بشر مثلکم، یہ مطلب کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا بشر. یہ خدا کے کام ہے. یہ ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہ انہوں نے اعتقاد رکھا کہ بشریت کے خلاف اعتقاد رکھا. وہ اس کا اعتقاد، اس کا نظام کیا تھا؟ یہ نظام یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا جو آپ کی رسالت براہین ساتیہ، براہین دلائل سے ثابت ہو چکی ہے. کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسالت تو بشریت کے ضد ہے. جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جس رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو تو دلائل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن یہ جو بشریت کا دعویٰ ہے یہ اس کے منافی ہے. رسالت بشریت کے منافی ہے. رسالت ثابت دلائل سے، ایک چیز دلائل سے ثابت ہو جائے معنی بعد میں ہے. ان کے نزدیک ایک چیز ثابت تھی، جیسے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. انہوں نے دلائل دیکھے اور جب دیکھا کہ رسالت تو براہین ساتیہ بلند اور یقینیہ سے ثابت ہے، تو پھر یہ رسالت یہ بشریت کے منافی ہے. اب ان کو بشریت کا منکر قرار دے کے کلام کیا گیا، فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحی الی، بشریت رسالت کے منافی نہیں ہے. میں ہوں آدمی بنی نو انسان سے، لیکن میرے اوپر وحی ہوتی ہے. ایک دعا ہے اور ایک اور بات ہے.
کہ یہاں یہ بات ایک تیسرا جواب ہے، اور انما انا بشر مثلکم، یہ جو انما حسن کا کلمہ ہے یہ یوحا الیہ کے اوپر ہے، انا بشر مثلکم پر نہیں ہے، لہذا یہ تاسیس ہے۔ اور جب کوئی بندہ دوسرے کو فیض دیتا ہے تو فیض میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہوتا ہے افاضہ، دوسرا ہے استفادہ۔ افاضہ یہ انا بشر مثلکم سے اشارہ ہے، افاضے کا اشارہ انا بشر مثلکم، یہ ایک تانیث ہے، انس دلانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند تھی، آپ کے اخلاق آداب، تو آپ نے قرآن میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، انما کا ذکر تو ادھر ہے لیکن انما جو ہے وہ منصب ہے یوحا الیہ کے اوپر، انما یوحا الیہ، انما یوحا الیہ، یہ تمییز ہے۔ اب یہاں یہ کہ حسر ہے کہ وہ آپ کی ایحاء وحی کے منکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتقاد کے عکس بیان فرمایا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ جو تمہارے ذہنوں میں اعتقاد ہے کہ وحی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ان کے اعتقاد کی رد کی۔ اور یہ حسر ہے، یہ بھی کسر قلب ہے، کسر قلب ہے متکلم مخاطب کے، یعنی مخاطب متکلم کے اعتقاد کا خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور پھر متکلم اس کا عکس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو اعتقاد میں ہے، بلکہ اللہ پاک میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے جو تیرے اعتقاد میں کہ وحی نہیں ہے، منکرین تھے وہ وحی کے۔ تو انا قل انما انا بشر مثلکم میں یہ انما ذکر تو یہاں ہے، اب دو چیزیں ہوں گی، ایک میں بشریت مثلکم، دوسرا یوحا الیہ۔ اور بشریت مثلکم سے یہ ہو گیا کہ تانیث ہو گئی، فیض بندہ تب حاصل کرتا ہے کہ مناسبت شرط ہے، جب مناسبت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، انسان کے فرشتے کے ساتھ نہیں ہے مناسبت، وہ محض نور ہے، اور انسان جو ہے بشر ہے، محض بشر ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشریت کا اثبات کیا گیا تاکہ ان کو تانیث ہو جائے جو اس سے فیض حاصل کر سکے، اور یوحا الیہ میں امتیاز بیان کیا گیا، اور انما انا بشر مثلکم میں معابر اشتراک ہے تاکہ تانیث و انس پکڑے اور استفادہ حاصل کرے۔ معابر اشتراک ایک وصف جامعہ وہ ہے بشریت، لیکن امام امتیاز یہ ہے جس سے اللہ کے نبی کو عام بشروں سے امتیاز ملتا ہے، وہ ہے یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، عام بشروں پر وحی نہیں۔ اب یہ بات آ گئی، اس کے بعد یہ تھا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اور کتاب روشن، مبین روشن کتاب ہے۔ اب اس میں نور کا بھی ذکر ہے اور کتاب کا بھی ذکر ہے، اور وہ درمیان میں عاطفہ ہے، اور عطف میں اصل مغایرت ہے کہ ما قبل ما بعد کے مغایر ہوتا ہے، اور یہ حقیقی اور اصلی معنی ہے۔
باقی معنی ہوتی ہیں بے واو کا، یعنی واو کے اور معنی لے لیے، وہ مجازی ہوں گے. مجازی معنی نہیں ہے، یہ حقیقی معنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب مبین متعین ہے قرآن مجید. نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے کیا مراد ہے؟ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا. اس میں تین احتمال ہیں. تین. ایک احتمال ہے کہ نور اسلام ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اسلام، دین اسلام آ گیا. دین اسلام نور ہے. اور کتاب مبین آگے روشن. اور دوسرا نور، اس سے مراد قرآن مجید ہے. قد جاءکم من اللہ نور، ہمارے پاس نور آ گیا. اور کتاب مبین، کتاب مبین سے قرآن مراد ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے قرآن مجید مراد ہے. تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھو، یہی ذات مصطفیٰ. اب یہ نور سے مراد ہم پہلا مان لیں اسلام. کتاب مبین وہ آفا معطوف غیر ہے، لیکن اس وقت نور اور کتاب مبین میں مغایرت نہیں ہے. اسلام عین کتاب ہے اور کتاب عین اسلام ہے. قرآن اور اسلام ایک شے ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اور اسلام میں عینیت ہے، اتحاد ہے، ایک ہی مطلب ہے. صرف تعبیری فرق ہے کہ اسلام ان الدین عند اللہ اسلام اور قرآن مجید. اور اگر نور سے مراد کتاب لے تو پھر بھی وہ عاطفہ والا معنی نہیں بنتا مغایرت. اسلام اور کتاب میں اس میں بھی اتحاد ذاتی، ان میں بھی ایک شہنیت اور تعبیری فرق ہے کہ نور اور کتاب، لیکن ذات ایک ہے. اور ادب کے لیے مغایرت اعتباری کافی ہو، یہ بھی مجازی ہے، مجاز ہے. لیکن حقیقت جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس میں مغایرت ہوتی ہے. مغایرت میں پھر یہ کہ نور ذات مصطفیٰ اور وہ کتاب مبین قرآن مجید، اللہ کی طرف سے نور آ گیا یعنی ذات مصطفیٰ آ گئی، اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید آ گیا. قول تین تھے لیکن راجح تر قول ہے یہی ہے. اسی کو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ نور کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام جو ہے وہ معجز ہے. کلمے تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی بہت ہوتے ہیں، اور کلمے دو آ جائیں. اب دو کلموں میں ایک یہ ہے کہ تاکید بناؤ، پہلے کا معنی اور دوسری کا معنی ایک ہے. تعبیر میں فرق ہے کہ تاکید ہو رہی ہے، لیکن ایک ہے کہ پہلے کا معنی اپنا ہے، دوسرے معطوف کا معنی اپنا ہے. یہ علیحدہ معنی، لفظ بھی دو ہیں، معنی بھی دو ہیں. اس کو کہتے ہیں تاسیس. یہ تعبیر سے تاسیس اور ہوتی ہے. نور سے مراد ذات مصطفیٰ. اب یہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا جابر والی حدیث، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ قد خلق قبل الشاء نور نبی کا. یا جابر، تیرے نبی کے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا. اور حضور نے جب لوگوں نے وصال کے روزے رکھے اور بار بار وصال کے روزے یہ کہ درمیان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا، ڈھال ہو گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ استفہام انکاری ہے، تم میری مثل نہیں ہو. حدیث میں مثلیت کی نفی ہے، یہاں قرآن میں مثلیت کا اس بات آیا. وہ بھی حضور کا فرمان ہے، وہ بھی قرآن
مطلب اپنا بنائیں کہ اللہ کا نبی بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے۔ منکرین مشرکین نے کہا بشریت ہے، بشریت سے رسالت کا انکار کیا، بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے، اس کو رد کیا گیا۔ بشریت اور رسالت جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، وہ بشر تھے اور ان پر وحی بھیجی۔ جیسے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یوحی الیہ، یہ اس بات ہے وحی کا، رسالت کا، اور وہ انما انا بشر مثلکم، یہ بشریت کا۔ اور اب یہ سمجھے کہ بشریت اور مثلیت، مثلیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثلیت یعنی ایک شے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ دو چیزیں کسی وصف خاص میں یا بعض وجوہ میں مشابہت ہو تو وہاں مثلیت بولی جاتی ہے۔ جمیع وجوہ سے دو چیزوں کا بین اوصاف میں مشترک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو بشریت ہے اور آپ کی بشریت ہے، اس بشریت میں بھی صورتاً ایک مثلیت ہے۔ صورتاً میں اس نے کہا منطقی طرز سے کہ ایک ہے تشکیک فی الماہیت، اور مشاہیر نے کہا کہ لا تشکیک فی الماہیات، لیکن اشراقیہ نے کہا تشکیک فی الماہیات جائز ہے اور ثابت ہے، اور معتبر اور مختار مذہب محقق یہ اشراقیہ کا مذہب ہے کہ ماہیات میں تشکیک ہوتی ہے۔ اب تم دیکھو ماہیات میں تشکیک، جیسے مچھر ہے، مچھر، اور ادھر ہے ہاتھی، حیوانیت مچھر میں بھی ہے، حیوانیت ہاتھی میں بھی ہے، ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حیوانیت مچھر میں ضعیف ہے، حیوانیت ہاتھی میں اشد ہے، اس لیے بشریت بھی کل مشکک ہے، اس کے افراد متفاوت ہیں، افراد ہیں اور سچی بھی آئے گی لیکن تفاوت ہوگا۔ بشریت ہمارے اوپر بھی سچی آتی ہے لیکن ہماری بشریت کمزور ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے اوپر بھی بشریت سچی آتی ہے لیکن وہ بشریت قوت والی بشریت ہے۔ اللہ کے نبی پر بھی سچی آتی ہے، وہ اشد شدت کے ساتھ ہے، ہماری ضعیف اور کمزور ہے۔ لہذا بشریت کا اطلاق بھی مثلیت میں جمیع وجوہ سے نہیں ہے، یہ کلی مشکک ہے، اور اس کی افراد جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے، تفاوت ضرور ہے۔ مثلیت کا یہ معنی ہے کہ جمیع وجوہ سے شاید مثل ہوتی ہے دوسرے کے، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں جو مثل ہو جائے، اس لیے کتاب میں لکھیں گے انما انا بشر اے صورتاً، صورت اور یعنی جو ظاہری صورت ہے وہ صورت میں وہ مثلیت ہے، لیکن جو باطن ہے جو حقیقت ہے اس میں ہر وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پوچھا گیا وحی جو آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ وحی کو اخذ کرتے تھے، اس اخذ کے کیا طریقے تھے؟ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی دو طریقے تھے۔ ایک طریق کہ جبریل امین آتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اور یعنی شہد کی مکھیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، دن بھناٹ کی آواز سنائی دیتی تھی، آپ پر وحی اترتی تھی۔ جب وحی جدا ہوتی تھی تو پھر آپ وحی پڑھتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے۔ اور دوسری ہوتی تھی کہ کسی مرد بشر کی صورت میں جبریل امین آتے تھے، ہے نورانی فرشتہ لیکن تمسک کرتے تھے بشریت سے، جیسے مریم کے پاس آئے جبریل
فتمثل لها فأوحى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ایسا تمثل تھا کہ جبریل اپنے حقیقت پر ہمارے ذات بشریت چڑھاتے تھے، جیسے لباس بشریت پہنتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جو پہلی صورت ہے وہ میرے اوپر بہت ثقیل ہے، بھاری ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. جب بشریت کی صورت میں بشریت جبریل بھی بشری لباس پہنے ہوئے ہے، حضور بھی ظاہری صورت میں ہے، بشریت کو بشریت کے ساتھ مناسبت ہے، اخذ کرتا ہے فیض، مناسبت شرط ہے تو مناسبت پائی گئی ہے، فیض کا اکتساب آسانی سے ہوتا ہے. اور دوسرا، جب جبریل اپنی اصلی حالت میں آتے تھے تو جبریل تو نورانی فرشتہ ہے، اس کی حقیقت نور ہے. پھر حضور اس حقیقی نور سے کیسے وحی حاصل کرتے تھے اس کا ذکر ہے. یعنی آپ بشریت سے خلا کرتے تھے، بشریت سے نکلتے تھے اور نورانیت میں چلے جاتے تھے. جبریل بھی نور تھے، رسول اللہ بھی بشریت سے بشریت کا لباس اتار کر نور میں چلے جاتے تھے اور نور سے فیض حاصل کر لیتا تھا. اب یہ بات ہے، اس جگہ خلا ہے، خلا کا معنی ہے اتارنا. جیسے بندہ کوئی شے پہنی ہوئی ہے کہ اتار لے، اس کو عربی میں خلا کہتے ہیں. وہ لفظ خلا کا بولتے ہیں کہ حضور بشریت سے خلا کرتے تھے، بشریت سے نکلتے تھے، نورانیت میں چلے جاتے تھے. لیکن جبریل نورانیت سے نہیں نکلتے تھے، وہ تمثل بشریت سے کرتے تھے. تمثل کا معنی ہے عوارضات بشریت کے اپناتے تھے، جیسے لباس پہن لیا. جب یہ بات ہے تو یہ فرضے میں اور ہمارے معقول میں اور ہر بندہ عقل رکھنے والا جانتا ہے، ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے، جو شے مرکب ہوتی ہے ذاتیات سے. جب شے مرکب ہوتی ہے ماہیت، وہ ماہیت بن جاتی ہے. ماہیت شے میں ایسا ہی جس سے شے بن گئی. اب وہ شے فنا کب ہوگی کہ وہ شیئیت سے نکل جائے، جب اس کی کوئی ذاتیات نہ رہیں، حقیقت سے شے نکل جائے تو فنا ہو جاتی ہے. حقیقت سے نکل جائے تو فنا ہو جاتی ہے. پانی کھڑا تھا، دھوپ لگی، ہوا لگی، پانی خشک ہو گیا، پانی فنا ہو گیا. فنا کا یہ معنی کہ اب تو نہیں ہے نا، ہاں ہوا بن اب تو نہیں ہے، اس کو اور صورت لگ گئی. اور تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشریت ہوتی تو بشریت سے تو اس واحد کے اخذ میں بشریت سے تو نکل چکے ہیں، خاص نورانیت میں چلے گئے ہیں. شاید اپنی حقیقت سے نکل جائے تو فنا ہو جاتی ہے. حضور تو واحد اخذ کرتے ہیں. لہذا یہ دلیل ہے، یہ عقلی دلیل بھی ہے اور شریعت کی روح سے بھی ہے کہ واحد کے دو طریقے ہیں. ایک میں آپ بشریت سے نکل کے نورانیت پہ جاتے ہیں اور جبریل نورانی صورت میں ہوتا ہے، اپنی حقیقت اصلیہ میں ہوتا ہے اور حضور اس سے واحد اخذ کرتے ہیں. نور تھے تو نور کی طرف نکلے، محض بشر. پھر پڑھ یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، میں نے تقریر کی ہے. یہ پڑھ کے سن کے بھی تقریر نہیں کر سکیں گے. ہاں اس کو دوہرانا جو میں دوبارہ اس کو بیان کر سکو. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت
اللہ کے سوا وہ کون جانے اس کی حقیقت پر کیا حکم لگے. ہم نے کہا آپ بشر بھی ہیں لیکن بشریت اعلیٰ درجے کی ہے. ہماری ضعیف بشریت ہے، حضور کی بشریت اعلیٰ ہے. بشریت کا اطلاق قرآن مجید میں آیا. قل انما انا بشر مثلکم. کوئی مسلمان بشریت سے منکر نہیں ہے. اور آپ نور بھی ہیں. نور کہ نور کا اطلاق بھی آپ پر آیا. قد جاءکم من اللہ نور. کتنا نور کا اطلاق آیا. لہذا کیونکہ اطلاقات ہیں لہذا نہ بشریت سے کوئی انکار کر سکتا ہے نہ آپ کی نورانیت سے کوئی انکار کر سکتا ہے. اب یہ کہ نور تو کوئی بھی نور کا منکر نہیں ہوگا، لیکن پھر آگے تحقیق کرتے ہیں کہ نور مانویت کیسی ہیں. اس میں بات نہ کرو آگے، پر نور مان لو. آگے نور کے اندر مزید بات نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ ذات بحث نہیں چاہتی. بس تم اس میں آگے تحقیق کی طرف نہ جاؤ. تم بھی نور مانو ہم بھی نور مانتے، تم بھی بشر مانو ہم بھی بشر مانتے. باقی نور کیسے ہے بس وہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. بس اتنے تک. باقی حصے ہیں کہ مانوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور اس کے پاس ہیں. میں کہوں بھائی ابو علی سینا نے یہ کہا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. منطق معقول میں پڑھا جاتا ہے انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق. یہ کیسے اخذ کیا؟ یعنی من وجہ معلوم تھا، من وجہ مجہول تھا. ہم نے ارضیہ سے کنہ تلاش کی، پھر ترتیب دی حیوان ناطق. انسان پر منطبق کیا تو بس ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے. بس حیوان کا معنی ہے جوہر، جسم، نامی، احساس، مدارک، ارادہ. اور ناطق کا معنی مدرک کلیات و جزیات. و انسان کی یہ حقیقت. اب سوال ہوا ہے حقائق موجودات کو وہ جانے جس نے پیدا کی. اور انسان تو نے پیدا کیا ہے تو کیسے کہتا ہے کہ حیوان ناطق ہے؟ وہ سینا بہت بڑا رئیس ہے اس فن کا. اس نے کہا ہم نے جو کہا ہے حقیقت انسان کے حیوان ناطق ہے یہ ہم نے بقدر طاقت بشریہ کہا ہے، ورنہ ہم اللہ جانے جس نے پیدا کیا کہ اس نے کیا ذاتیات رکھے اور انسان کی حقیقت کیا بنے. جب انسان ظاہر مربوط جب تجھے اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا کلام کرتا ہے. جب تم مان کے اطلاق آ گئے، اللہ کا نبی بشریت کا اطلاق بھی آ گیا، نور کا اطلاق بھی آ گیا. یوحا الیہ نور کو چاہتا ہے. لہذا حضور کی بشریت بھی ہماری بشریت جیسی نہیں ہے، اعلیٰ افضل ہے. اور نور کی حقیقت ہم ادراک نہیں کر سکتے، لہذا ادراک آ گیا اور ادراک تک تسلیم کر لو. قرآن نور، اسلام نور، روح نور، روح نور، اکھاں دی دید دے ایک نور. یہ سارے نور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت کو چھانٹا، وہ نور کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جنت کا راستہ دکھایا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور. باقی آگے نور کی حقیقت ہے، نور مانویہ کیسی ہیں. بس اس میں آگے بات نہ کرو. اگر کرو گے تو تم مانوی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں مانوی بھی ہیں تو حصی بھی ہیں، تو کیا حرج ہے تمہیں؟ تمہارے اوپر کیا بوجھ پڑ جائے گا؟ وہ بھی کتابوں میں مذکور ہے تو وقت کم ہے. تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور فرمایا انما الہکم الہ واحد. یہ بھی کسر قلب ہے کیونکہ مشرکین جو تھے وہ متعدد آلہہ مانتے تھے. معبودان باطلہ بتوں کو بھی معبود سمجھتے تھے، عبادت کرتے تھے. ان کا اعتقاد درست نہیں تھا.
شرک تھا ان کی رد کی گئی۔ متکلم فصیح بلیغ اللہ جل شانہ کے قرآن نے فرمایا انما الہکم الہ واحد، الہ معنی معبود برحق، معبودکم الحق مقصور فی الوہیت واحدہ، یعنی معبود الہ واحد ہے، الہ واحد سے تعدد اولیاء کی طرف تجاوز نہیں کرتا۔ یہ ہے، یہ بھی کسر قلب ہے کہ وہ شرکے وہ تھے اور ان کو رد کیا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید بھائی۔ اور میں نے جو تقریر کی تو عام آدمی سمجھے گا کہ اگر یہ نہ کرو قرآن مجید کا پھر بیان کیا ہے؟ یہ جب سے جو اردو آئی تب سے بول رہے پہلے ارے میں جسارت سے جو چاہ کہنا شروع کیا پھر کے پیدا ہوئے۔ لہذا علم کی تحصیل کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے 15 علم پہلے ضروری ہے کہ 15 علموں میں مہارت ہو پھر قرآن کی تفسیر کرے، اس کو بیان پراپت ہوگا۔ اب بطور ترتب فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو امید رکھتا ہے یرجو لقاء ربہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، لقاء ملاقات قیامت کے دن، فلیعمل عملا صالحا، لہذا عمل نیک کرے، اس پر ضروری ہے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر ریا اور سنوائی کے جو عمل ہوتا ہے وہ نیک عمل صالح ہوتا ہے۔ عمل صالح کرے اور شرک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بس میں آج اتنے تک اکتفا کرے نا، اللہ جل شانہ ان کلمات میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔